الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدا سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، پھر لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، مگر دونوں میں جو گناہ ہے وہ فائدوں سے بدتر ہے۔ ساتھ ہی پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیں ضرورت سے زیادہ جو ہو اس میں سے انفاق کر دیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، لیکن اس سبق میں ہمارے لیے بہت نازک معاملات پر رہنمائی ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا ناظرین کرام کہ یہ جو آیات چل رہی ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے سوال اور جوابات چل رہے ہیں، اور صحابہ سوال کرتے ہیں، ان میں معاشرتی مسائل بھی ہیں، ان میں ایمان اور عقائد کے مسائل بھی ہیں، عبادات کے مسائل بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کے مسائل بھی ہیں۔ سوال صحابہ کے ہیں، زبان اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن جوابات منزل من اللہ ہیں۔ اور آج کا ناظرین کرام جو سوال ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اے ہمارے حبیب آپ فرما دیں کہ دونوں میں بہت گناہ کی بات ہے۔ ان میں فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے اندر جو نقصانات ہیں وہ فائدوں سے کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ ناظرین کرام، ایک تو سوال وہ جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب اس سے اور بھی کئی سوال نکلتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر شراب اور جوا میں ممنوعات شامل تھیں، مکروہات شامل تھیں، تو پھر صحابہ کو یہ پوچھنے کی نوبت آئی کیوں کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا حکم ہے؟ پھر جو جواب نازل ہوا ناظرین کرام، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شراب اگر ہمارے لیے حرام ہے، ممنوع ہے ہماری شریعت میں، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس میں فائدے والی کون سی بات تھی؟ اور اگر فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، تو پھر ہمیں اس سے دور کیوں رکھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تیسرا سوال ناظرین کرام جو ہماری کم فہمی اور کم عقلی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ہمیں اس کا جواب چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس طرح اللہ رب العزت نے فوری طور پر کیوں نہیں کہہ دیا جب صحابہ نے پوچھا کہ شراب اور جوا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ جواب نازل نہیں ہوا ابھی کہ یہ مکمل حرام ہے۔ جواب آیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ ایک ذہن بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ناظرین کرام، ہم آج کے فاضل مہمان سے بھی یہ بات پوچھیں گے، لیکن جو میری دانست میں، میرے فہم میں، میرے ادراک میں اس کا جواب یہ آیا ہے کہ ہمارے دین اسلام کے تمام جو احکامات ہیں وہ تدریجاً ان کا نفاذ ہوا ہے، یک بارگی امپوز نہیں کیے گئے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت ہے۔ مثال کے طور پر شراب کے بارے میں ایک بڑا نرم سا یہاں جواب آیا ہے کہ اس میں گناہ کی بات ہے، حرام کا لفظ نہیں ہے، ممنوع کا لفظ نہیں ہے، ساتھ یہ بھی بتا دیا اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن اس میں جو گناہ اور برائی ہے وہ فائدوں سے زیادہ بدتر ہے۔
ایک ذہن بنایا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تنفیذ جو ہوئی ہے وہ تدریجاً ہوئی ہے. تدریجاً سے مراد ناظرین کرام یہ ہے مرحلہ وار ہوئی ہے. آج دیکھیے کہ کسی کو کسی ایڈکشن سے جب ہم روکتے ہیں، ایک شخص جو کہ نشہ میں لت پت ہوتا ہے، ایڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی جب ہم اصلاح کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے کہ یکدم اس کا نشہ ہم روک لیتے ہیں. نہیں، اس کی ڈوز کم کرتے ہیں اور آہستہ 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 منیمائز کرتے ہیں اس کی ڈوز کو، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ڈوز مکمل طور پر ختم کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے جسم کے اندر وہ جو بیماری ہے وہ آہستہ آہستہ، اگر ہم یکدم اس کو بند کر دیں گے وہ شخص زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا. ہمیں اس کو مارنا مقصود نہیں ہے، اس کی اصلاح مقصود ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کو بھی ناظرین کرام جن برائیوں میں، جن بدعمالیوں میں دور جاہلیت میں جسد انسانیت انوالو ہو چکا تھا، اب مارنا مقصود نہیں تھا بلکہ ان کی اصلاح کرنی مقصود تھی. اس لیے دین اسلام نے اپنے تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تنفیذ مرحلہ وار کی ہے تاکہ اثر پذیری کے نتائج ہمارے سامنے آئیں. ویسے بھی ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب آج پیدا ہوتا ہے تو وہ آج ہی چلنا نہیں شروع کر دیتا، تدریجاً آج ہی بولنا نہیں شروع کر دیتا. سال کے بعد ماں اور ابا کے الفاظ کہتا ہے، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے اللہ کہے، محمد کہے، ہمارا مذہب کیا ہے، اسلام کہے، لیکن وہ پہلے دن نہیں کہتا، تدریجاً. تو ناظرین کرام یہ حسن ہے ہمارے دین کا، یہ فطرت ہے ہمارے دین کی. اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا پہلو ہیں، یہ شراب اور جوا کیا چیز ہے، اس میں حرام علتیں کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ناظرین کرام آج ہمارے پروگرام میں میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے آپ کے پسندیدہ مفتی آن لائن میں آج کہوں گا ان کو کہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید. ماشاءاللہ ناظرین کرام مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور فائنینشیل میٹرز پہ آپ کی پی ایچ ڈی ہے. ماشاءاللہ خوب دلیل کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، سند کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، حافظ القرآن بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، بے شمار صفات کے حامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ناظرین کرام میرا اعزاز ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیرے جیسے مفتی اکرام میرے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے کہ ان جیسے مفتی صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے ہیرے جو ہیں اللہ نے مجھے استطاعت دی کہ میرے ہاتھوں سے ان کو تراشا گیا. یہ میرا اعزاز ہے، اللہ نے مجھے بخشا ہے. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب ایک مرتبہ پھر میری درخواست پر ماشاءاللہ ثنائے رسول میں ایک معتبر نام، ایک مستند نام، ان کی آواز خود بتاتی ہے کہ وہ آواز میں نبی کریم سے محبت کا، الفت کا، عقیدت کا، وارفتگی کا رچاؤ رکھتے ہیں اور ان کی آواز ایسے لگتی ہے جیسے کہ بارگاہ رسالت مآب کا طواف کرتی رہتی ہے. اور اللہ نے جو اس کو سوز عطا کیا ہے، جو لہن عطا کیا ہے، ماشاءاللہ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اور یہ جو رتبہ ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا، ثنا خوانی کا. میری مراد ہے ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب صاحبزادہ حافظ مقصود احمد بصیر پوری ایڈوکیٹ. ماشاءاللہ پروفیشن کے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہیں اور پیشن کے اعتبار سے محبت رسول کا ایک پرتب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. میں نے عرض کیا تھا کل کہ اگر آپ لاہور میں ٹھہرے ہیں تو پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر صاحب آج موضوع آپ کی پی ایچ ڈی سے متعلقہ ہے کہ اس میں حلال و حرام کی بات ہے، اور آپ نے جو پی ایچ ڈی کی ماشاءاللہ میرے ہاتھوں سے اور میرے ارد گرد رہتے ہوئے وہ بھی انہی معاملات پر ہے، اس لیے بطور خاص آج آپ کو زحمت دی. ویسے تو آپ مستقل حصہ ہیں ہمارے پروگرام کا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں، جیسے میں نے کہا نا ایک تو تھا صحابہ کا سوال، وہ بڑا جامع تھا.
ہم ان کی عقل، فہم، فراست کو اور بلاغت کو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں اپنے سوال آتے ہیں، ان ایک سوال دو سوالات کی تفسیر میں، تشریح میں کئی سوال ہمارے لیے بکھر جاتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ جب شراب اور جوئے میں علتیں تھیں تو صحابہ کو یہ سوال کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ سوال جو کہ شراب کی حرمت سے متعلق صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے اور ایک مرحلہ وار جیسے تدریجاً اس کو حرام کرنے کا حکم دیا گیا، ایسے واقعات بھی صحابہ کرام میں پے در پے آئے کہ جس کے بعد اس کا سوال کیا گیا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جس وقت اس کی حرمت کو یعنی کہ شراب کو حرام کرنے کا حکم کیا گیا، قرآن مجید میں شراب کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، جو ہم اردو میں اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو شراب کہتے ہیں، جو ہمارے سینس میں وہی چیز ہے جو ایک نشہ دینے والی چیز ہے، لیکن عربی میں شراب کا لفظ نشہ دینے والی چیز کو نہیں کہتے۔ عربی میں شراب کا لفظ مشروب سے ہے، یعنی پانی پینے یا کوئی چیز پینے والی چیز سے ہے، اور خمر کا جو اطلاق ہے وہ خمور سے ہے، اور خمور کا تعلق جو ہے وہ ڈھانپنے سے ہے۔ اور قرآن مجید میں خمر کا اطلاق سکر کے لفظ سے بھی آیا ہے کہ جس میں وہ پہلی آیت کہ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، سبحان اللہ، یہی وہ تدریجاً وہ احکام ہیں قرآن پاک کے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں سب سے پہلا حکم جو شراب کے متعلق آیا ہے وہ حکم نہیں ہے بلکہ ایک فرق پیش کرنے کی خاطر اس آیت کو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ شراب جو تھی، جو خمر تھی، اہل عرب میں وہ اس طرح ان کی گھٹی کے اندر وہ رچ بس چکی تھی کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو اس وقت بھی اس کو شراب کا گھونٹ دیا جاتا تھا، اور یہاں ہم گھٹی کہتے ہیں، گھٹی شراب کی گھٹی، شراب کی گھٹی جی۔ اچھا اور اس میں بڑی اہم بات آگے جو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی اجازت سے میں پوچھ لوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ شراب جو لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ پینے کی چیز ہے جی، بلکہ بعض مقامات تو فرحت کی چیز جی بالکل جی، اس پانی میں بھی استعمال ہوا ہے شراب کا لفظ جی، یہاں خمر ہے جی۔ اچھا پھر خمر کو جو ہم اصطلاحاً شراب کہتے ہیں، یہ شراب کیا ہے؟ یہی وہ جواب ہے کہ جس میں آگے اس کی تدریجاً جواب، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی نہیں، وہ تو ہم تنفیذ کی بات کر رہے ہیں کہ مرحلہ بعد نہیں، تنفیذ سے پہلے اس کے درمیان فرق کو پیش کیا گیا، یعنی قرآن مجید کا جو ایک عام پینے کی چیز اور یہ پینے کی چیز، قرآن مجید کا جو سب سے بڑا اسلوب ہے ایک بات کو بیان کرنے کا، جس میں تدریجاً اگرچہ حرمت واقع ہوئی ہے لیکن اس حرمت کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، وہ بھی اس کا جواب ضرور دیا جائے گا اس موقع پر، کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کا قطعاً حکم حرام کا ایسے قرآن میں منقول نہیں یا یعنی لکھا نہیں گیا یا نازل نہیں کیا گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لحم الخنزیر اور دم، بلڈ اور پگ یعنی سور کے گوشت اور وما اہل بہ لغیر اللہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پر حرمت کو پیش کیا ہے۔ اس وجہ سے بعض جو نام نہاد لبرل ٹائپ اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں ہے اس کی حرمت کا وہ واقعی اور حتماً حکم کہ جس میں شراب سے روکا گیا ہو۔ تو اس کا جواب بھی آج کے اس صدائے قرآن سے ضرور پیش کیا جائے گا، تاکہ اس کا جواب بہت اہم ہے جو اس وقت ہمارے یوتھ ونگ جو کہ نوجوان ہیں ان میں سرایت کرتا جا رہا ہے، اور اس سے لوگوں کے اندر شراب کی جو ایک اور مغربی فکر اس کو جواز بنا کے پیش کرتی ہے۔ تو میں نے جو آیت ابھی پیش کی کہ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرق پیش کیا ہے کہ تاکہ ان کی گھٹی میں کیونکہ رچی بسی یہ چیز ہے، جیسے گھوڑ سواری اور جس طرح ان کے دل کے اندر یہ چیزیں یہ فطرتاً ہیں اور یہ نیزہ بازی کا اور تیراکی کا، تو اسی طرح ان کے اندر شراب بھی ایسی ہی گھٹی کے اندر بند ہے، تو ان کو فوراً کیسے کہا جائے کہ یہ حرام ہے، اس سے رک جاؤ؟ تو اس لیے سب سے پہلے اس کے فرق کو پیش کیا، اور قرآن مجید اس کے فرق کو یوں پیش کر رہا ہے کہ پھلوں میں آپ کھجور اور انگور، کیونکہ وہاں کی یہ
پھلوں میں بہت ہی مشہور اور ان کے باغات اور مرغوب اور مرغوب کے ساتھ یہ تو ان کے پھل کو آپ استعمال کرتے ہیں. کیا ان کے پھلوں کو جب آپ استعمال کرتے ہیں اس کا رس بھی آپ استعمال کرتے ہیں؟ جب ان کا رس آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو آپ نے رزق خود بنا لیا ہے اور ایک کو اللہ نے رزق حسن قرار دیا ہے. رزق حسن کہہ کر اللہ نے یہ فرق پیش کر دیا کہ تم نے تو اپنے تئیں اس کھجور سے اور اس عنب اس ان انگوروں سے آپ نے کشید کر کے شراب بنائی جو مخمور، جو کہ خمار پیدا کرتی ہے اور عقل و فکر کو ڈھانپ دیتی ہے. اور تمہارے نزدیک وہ ایک لذت کیسے بنتی ہے؟ کیسے اس میں علت کیا ہے حرام اس کی علت ہونے یہ ہے کی؟ کہ کیونکہ انگور کا اگر جوس ہے یا کھجور کا جوس ہے وہ شراب میں کیسے تبدیل ہوتا ہے جس کی جو عرب کے ہاں جو اس کی جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایسے برتن میں اس کو ڈھانپتے تھے، مثال کے طور پہ کہ جس کا کوئی مسام نہیں ہوتا تھا. یا پھر کدو کا جو پھل ہے وہ بڑے بڑے کدو ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو کئی دن تک پڑا رہنے دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں کئی دن تک اس کو بند کر کے رکھ دیتے تھے اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اتنی مدت کے بعد اس کے اندر جھاگ پیدا ہو جائے گی. اس لیے نبیذ تمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیا کرتے تھے. نبیذ عنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیا کرتے تھے. نبیذ جو جس کو ہم نبیذ کہتے ہیں وہ پانی کی جس کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے رات کو ان چیزوں کو پانی کے اندر بھگو کر استعمال کیا جائے. تو ان کو ڈھانپنا منع تھا کہ اس کو ایسے برتن میں مت ڈھانپا جائے کہ جس سے اس کے اندر خمار پیدا ہو جائے، اس کے اندر جھاگ پیدا ہو جائے. تو جب ہم اس کو مسام بند کر کے ڈھانپ دیتے ہیں کچھ دن تک جیسے شراب بنتی ہے یا کشید ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، جو پیتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا. تو اس کے اندر وہ چند دن تک جب جیسے ہم ڈھانپے رکھتے ہیں اس کشید کر کے اس رس کو، اس کے اندر پھر یہ ایک پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اندر پھر ایسا وہ مادہ یا اس کے اندر کیمیکل پروسیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کے پینے سے پھر انسان کی دماغ، یہ اپنے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں لذت سرور ملتا ہے. حالانکہ یہ لذت و سرور ان کا چند گھنٹے کے لیے، چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے منفی اثرات اسمہما اکبر جیسے قرآن نے کہا ہے. اور آج کی میڈیکل وہ عقل و فکر کو اس حد تک ڈھانپ دیتا ہے کہ ماں بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بہن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی علت ہے اس کے حرام ہونے کی. یہ تو بعد میں آئے گا، اس کا ذکر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بھی ہے، علماء کے اقوال بھی ہیں اور ان میں ان کی تشریحات بھی ہیں. لیکن یہاں میں پہلا یہ حکم پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بظاہر ایک سرور ہے. میں سامعین کو یہ ایک صدائے قرآن کی طرف سے یہ ایک میسج اس لیے سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت شراب کی جو حرمت کے بارے میں جو خاص طور پہ لبرل طبقہ جو اس کی حرمت کو یعنی کنڈم کر رہا ہے، ان کا جواب ہے. پہلی بات یہ کہ من ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اللہ تعالیٰ نے فرق پیدا کر دیا، بتا دیا. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے مفتی صاحب. تو یہاں پر ہم ابھی بات یہ ختم کرتے ہیں کہ انگوروں کے یا کھجوروں کے رس کو اس طرح سے اس کو پروسیس میں لانا، پروسیجر کرنا، ڈھانپ کے رکھنا کہ اس میں اصل حیت وہ ختم ہو جائے، ایک نئی حیت شروع ہو جائے اور جس میں کھٹائی ہو جائے یا کچھ ایسا اس میں ترشی ہو جائے. اور وہ ترشی جو ہے انسان جب لیتا ہے تو بظاہر اس کو خمار آتا ہے، بظاہر اس کو سرور آتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے جس کو قرآن نے یہ کیا ہے کہ سرور ایک ظاہر فائدہ ہی ہے نا، لیکن اس فائدے سے گناہ جو ہے وہ بدتر ہے کہ اس سے خمار پیدا ہوتا ہے، ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں. انسان ہوش و حواس اس حد تک ہو جاتا ہے کہ منہ سے جو الفاظ نکالتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سامنے میری بہن ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے. یہی ہے نا، بالکل یہی اس کا ہم یہاں سے آگے چلیں گے. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. بڑی اہم گفتگو ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، جس میں اللہ رب العزت نے خمر کو اور جوئے کو ممنوع قرار دیا ہے. اس کی علتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں گناہ کی بات ہے، شدید گناہ کی بات ہے. ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے بدتر ہیں. اور گفتگو کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید. جی فضیلت الدکتور، آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟
تو پہلا مرحلہ سر اس کی استاد محترم گرامی قدر، اس کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ صرف اور صرف شناسائی کے لیے تھا، اور بتانا یہ تھا کہ رزق کی تقسیم جو آپ کر رہے ہیں، یہ رزق جس کو آپ نے بنا رکھا ہے، یہ رزق حسن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان کے دماغ میں اس بات کو بٹھایا گیا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے، یہ وہ رزق ہے۔ رزق میں بہت سی ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں جس میں انسان کھانے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کو رزق نہیں کہا جاتا، وہ بامر مجبوری ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی کڑوی دوائیاں بھی ہوتی ہیں، کڑوی غذائیں بھی ہوتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ بات بڑی واضح طور پہ بتا دی کہ وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، جس کو تم کشید کر کے شراب بنا رہے ہو اور مسکر بنا رہے ہو اور نشہ آور بنا رہے ہو اور نشہ والی چیز بنا رہے ہو، اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تم اس کی رزق حسن بنا لیتے؟ اور رزق حسن اس کی دوسری صورت سرکے کی شکل میں ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جس کے گھر میں سرکہ ہو اس کے گھر میں کبھی برکت کم نہیں ہوتی، رزق کی فراوانی ہی رہتی ہے۔ اور یہ سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے کھانوں میں بہترین شوربہ، بہترین رزق گھروں کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث جس کے گھر میں سرکہ ہوگا، جس کے گھر میں سرکہ ہو اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی، اور یہ سب سے بہترین آپ کا شوربہ اور سالن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں سرکہ ڈالا، جس کے گھر میں سرکہ ہو یا جس کھانے میں سرکہ استعمال کیا جائے اس کے گھر میں برکت رہے گی۔ تو یہ ایک تمیری بات ساتھ ساتھ یعنی آ گئی۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس سے آپ سرکہ بھی بنا سکتے ہیں، نبیذ تمر بھی بنا سکتے ہیں۔ نبیذ تمر بھی جسم کو فرد دیتی ہے، دماغ کو نشاط دیتی ہے، جسم کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، جسمانی قوت کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ آج کی زبان میں شیک کہہ سکتے ہیں۔ ہاں شیک کہہ سکتے ہیں، کہ وہ شیک دوسری شکل ہے، یہ اس کا پانی ہے، یعنی اس خشک کھجور کا یا خشک عنب کا جس کو کشمش ہم کہتے ہیں، اس کو رات کو بھگو کے رکھا جائے اور صبح کو اس کا پانی اور اس کا وہ پھل کھا لیا جائے، اس سے جسم کے اندر نشاط پیدا ہوتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، جسم میں استراحت آتی ہے، اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے اور فراخی آتی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا رزقا حسنا کہ آپ اس کو سرکے میں کیوں نہیں بدل لیتے، سرکہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ان چیزوں سے سرکہ بھی تو بنتا ہے۔ تو پھر اس لیے علماء نے اس کا جو تحقیقی لفظ ہے وہ بڑا اہم ہے، سننے کے قابل ہے، کہ جس کو بڑے بڑے اکابر جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حبشی زبان میں سرکے کو سکر کہا جاتا تھا، حبشی زبان میں سرکے کو سکر کہا جاتا تھا، اور اسی سرکے کی وہ ایک تعریف ہے کہ جو انہیں رزق حسن کی شکل میں پہلے ان کے دماغوں سے اس چیز کو نکالنے کی کوشش کی کہ یہ جس کو تم سرکہ سمجھ کے پی رہے ہو یہ تمہارے لیے بہت مشکل اور آپ کے لیے تکلیف کن اور آپ کی صحت کے لیے بعد میں نقصان دہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا مرحلہ اس شراب سے دوری کرنے کا، کیونکہ وہ ان کی گھٹی میں بند ہے تو فوراً ان کو اس سے نفرت نہیں دلائی، ایک فرق پیش کرنے کے بعد کہا کہ وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون۔ اگر تم اہل عقل ہو تو سمجھ لو کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ جب اس بات کی ان کو یعنی ایک شدھ بدھ دے دی گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت سورۃ بقرہ کی جو آج کا سبق ہے، جو صدائے قرآن کی ترتیب وار اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وساطت سے ہم جیسوں کو بھی مطالعے کا موقع فراہم ہو رہا ہے، اور اس میں ہم مزید لوگوں تک اپنا پیغام بھی پہنچا کر اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ الہی انت مقصودی و رضائک مطلوبی، اے الہ العالمین تیری ذات مقصود ہے اور تیری رضا مطلوب ہے، میری زبان نے یہ کہہ دیا، میرے دل کی آواز بھی اس کو بنا دے، آمین۔ تو یہاں دوسری آیت جو آج کے سبق کی جو 219 نمبر آیت کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ دونوں کو اکٹھا کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ان کی گھٹی کے اندر بند تھیں، جیسے خمر تھی ایسے ہی میسر کو میسر کیوں کہا جاتا ہے؟ میسر یسر سے ہے، اور یسر کے معنی آسانی سے کوئی چیز حاصل کی جائے، تو اس پر آگے پھر تفصیل آئے گی جو بتائیں گے۔ کہ پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اب یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب جب گناہ کبیرہ ہے تو اس پر تو سزا ہے، جو جس گناہ پر سزا ہو اس گناہ کے اوپر جس کے اوپر کوئی سزا مقرر کی جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو لوگ بڑا ہی لائٹ لے رہے ہیں آج کے اس دور میں۔ وہ لبرل طبقہ کے قرآن میں تو شراب کی حرمت کا واضح ذکر نہیں، وہ بھی پیش کرنے کے لیے آگے آیات آئیں گی، لیکن یہ مرحلہ وار جو دوسرا درجہ تدریجاً اس کی حرمت کے لیے تھا، یہ صرف اور صرف اس فرق کو پیش کرنے کے لیے کہ نفع و نقصان، کیونکہ انسان کی زندگی کا ایک نقطہ نظر اور اس کا ایک محور ہوتا ہے اور اس کو وہ اچیو کرتا ہے،
تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کتنے نقصان ہیں، اور اس کے نقصان جو ہیں تمہارے اس کے نفع سے جو تھوڑی وقت کے لیے فرحت دینے والی چیز ہے اس سے بڑھ کر ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جس وقت ان کو یہ بات بتا دی گئی کہ اس کے گناہ، اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ سر ولیم ایک بہت بڑے پادری، یعنی عیسائی یعنی مذہب کے وہ بہت بڑے ہندوستان کے اندر ان کے پادری گزرے ہیں، جی ہاں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس بدبخت نے لائف آف محمد کے اندر حرزہ سرائی کی ہے۔ حرزہ سرائی کرنے کے باوجود اس شخص نے شراب پر جب اس کی بحث آئی تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ مسلمانوں کے مذہب اسلام ہی نے اس بات کو سمجھا ہے کہ شراب جیسی جو نقصان دہ چیز جو کسی مذہب نے آج تک اس کو نہیں سمجھا، اس مذہب اسلام نے، اس کے نبی نے، یہ نبی اقدس محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس بری چیز کا ادراک دے کر امت کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے، اور اس بات پر اس نے اتفاق کیا ہے کہ مذہب اسلام کی اس برائی کو جس طریقے سے مذہب اسلام نے کنڈم کیا ہے کسی اور مذہب نے اس کو کنڈم نہیں کیا۔ شراب کو یہ جو نشہ پیدا کرتی ہے، خمار پیدا کرتی ہے، اور خمار جو ہوتا ہے عقل و فکر کو ڈھانپ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی، یہ الخبائث اس کو کہا گیا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یہ الخبائث ہے، کیونکہ تمام جتنے بھی برائیاں ہیں اس کی یہ اس کی ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم کے اس فرمان سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اور بھی نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ان کی ہے، بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، اس لیے آپ کی حدیث مبارک ہے، وہ حدیث بڑی صحیح السند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کل مسکرین خمر، کل مسکرین خمر، ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے، آپ نے اس کو شراب سے تعبیر دی، یعنی کل سے ممنوع ہے، حرام ہے، دیکھیں اور نقصان دہ۔ حدیث کے الفاظ سنیں نا، مکمل حدیث کیا ہے؟ کل مسکرین خمر، کہ ہر نشاور چیز جو ہے وہ شراب ہے، وکل مسکرین حرام، اور ہر نشاور چیز چاہے وہ سیال ہے چاہے جامد ہے، چاہے ہیون کی شکل میں ہے، افیون کی شکل میں ہے، چرس کی شکل میں ہے، کوئی بھی بلا ہے جس میں نشہ آئے اور انسان کی عقل معوف ہو جائے، اس کو حق اور باطل کی پہچان نہ رہے، ہذیان بکے اور حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے، تو اس وقت اس کو حرام کا ومن شرب الخمر فی الدنیا، اور حضور کا یہ ارشاد ہے جو شخص اس خمر کو، اس نشے آور چیز کو، یعنی خمر سے مسکر چیز مراد لی گئی، یعنی صرف شراب نہیں بلکہ اس شراب سے کوئی بھی مسکر چیز اگر کوئی شخص اس کو دنیا میں پیے گا، فمات وہو یدمنھا، اور وہ اس پہ قائم رہا آخر تک، اور اس کو پی کر وہ علی اعلان یہ اقرار کرتا رہا اور توبہ کی اس کو توفیق نہیں ملی، لم یتب، اس نے نہ دل سے توبہ کی نہ کسی کے سامنے ظاہراً توبہ کی، لم یشربھا فی الآخرہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ شراباً طہورا، جو روز قیامت جو ایسی ہوگی کہ جس سے انسان کو فرحت اور لذت اور شہوت حاصل ہوگی، جس سے عقل معوف نہیں ہوگی، عقل پہ پردہ نہیں آئے گا، اس کو پھر قیامت کے دن جنت کے اندر وہ نہیں پلائی جائے گی، یہ سب سے بڑی سزا ہے، اس سے دور رکھا جائے گا، اس سے دور رکھا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے اوپر قطعی حکم۔ میں ایک وقفہ دوبارہ لے لوں ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد پھر آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ بولا تھا کہ قرآن کریم میں جوا کو میسر کہا گیا ہے، جی، اور میسر کا آپ نے مادہ بتایا تھا وہ بڑا قابل توجہ ہے، جی، یسر سے، جی، اور اس میں آسانی، یسر کے معنی آسانی ہے، اور آسانی اس میں کیا ہے کہ جب کوئی جوا کھیلتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے ایک ہیوج رقم جو ہے، جی، یا جس کو داؤ پہ لگاتا ہے کسی چیز کو، بڑی آسانی سے ایسے کھیل ہی کھیل میں حاصل کر لیتا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، اس میں پسینہ نہیں بہتا، لہٰذا ہر وہ دولت جو بغیر محنت کے حاصل کر لی جائے، لیکن اس میں دوسری شرط بھی ساتھ ہے، جی، کہ اس محنت میں، اس چیز کے حصول میں جو بغیر محنت کے حاصل کی جائے، اس میں اپنی اس مال کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ شامل ہو، اس لیے اس کو مخاطرہ بھی کہتے ہیں، جی، مال کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہو، اور کسی کا استحصال بھی ہو رہا ہو، یہ سبحان اللہ، یہ اصل یہ اس کی قمار کی اور یہ اس کی علتیں ہیں، یہ اس کی علتیں حرام ہونے کی، تو جوا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جوا میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ ہم وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خمر کیا ہے، میسر کیا ہے، بڑی اہم گفتگو ہے کہ خمر وہ پینے کی چیز جس سے خمار پیدا ہو جائے، اور خمار جب آ جائے تو وہ عقل و فکر کو ڈھانپ لیتا ہے، اور قرآن نے جوا کے لیے جو ہم کھیل ہی کھیل میں تم جیتے یا میں جیتے، اور جیت اور ہار میں ہم مکان بھی لگ جاتے ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی لگ جاتا ہے، ایک کا نقصان ہو جاتا ہے، ایک کا استحصال ہو جاتا ہے، دوسرا اس کو جیت جاتا ہے، تو اس جیت کو قرآن نے بہت بڑی شکست قرار دیا ہے انسان کے فکر و عمل کی،
ناظرین کرام، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، وقفہ ہے، اور وقفے میں پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس۔ اللہ صلی وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 تک۔ مفتی صاحب، آج کے سبق میں خمر پہ بات ہو گئی، اس کی علتوں پہ بات ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے بتایا کہ یہ اس کا نقصان فائدوں سے بدتر ہے، جی، کیونکہ یہ انسان کے ہوش و حواس پر ایک ان کو ڈھانپ لیتی ہے، جی اس کا نشہ جو ہے، جی اور پھر انسان کو امتیاز نہیں رہتا۔ اچھا، اب میسر، اس میں بھی کہا ہے کہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ جی فائدہ جو بظاہر نظر آتا ہے یہ ہے کہ یکدم انسان جیت ہی جیت میں کسی کا استحصال ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے اور اس کی مال و دولت پہ انسان قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی فائدہ ہے نا جو بظاہر ہمیں چکا چون نظر آتی ہے جوئے میں، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ جو آیت کریمہ ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا جو نقصان ہے اس کے نفع سے بڑھ کر کے ہے، لفظی معنی اس کا بڑھ کر ہے۔ تو اس میں علماء کرام نے اور فقہاء نے اس بات کو بھی پیش کیا کہ جیسے اہل عرب کے اندر شراب ان کی گھٹی میں تھی، ایسی میسر ان کی گھٹی میں اس لحاظ سے نفع بخش تھا کہ وہ جب کسی قسم کی ایسی بیٹ لگاتے تھے یا ایسی شرط لگاتے تھے کہ جس سے پھر وہ مال کسی کا حاصل کرتے تھے تو اس کو پھر وہ صدقہ کرتے تھے۔ یہ مشہور ہے اہل عرب میں میسر کا مال وہ بطور مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے خرچ کرنے کی خاطر حاصل کیا جاتا تھا۔ دیکھ لیجئے اب ان کی سوچ دیکھیں اور آج کل کے ملک کے اندر آپ صورتحال دیکھیے کہ وہ اگر مال اکٹھا بھی کرتے تھے ناجائز طریقے سے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا استعمال پھر بھی ان کا کوئی نہ کوئی منافع ان کے موجود ہوتے تھے۔ یہ سب سے بڑی قرآن کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا منافع کہ جس کو تم نیکی کے کاموں میں بھی استعمال کرو وہ پھر بھی حرام ہے۔ حرام ذرائع سے کمانے والا کمائی کا وہ مال بھی حلال ذرائع پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو بات یہ یہاں ایک منٹ کے لیے رکیں گے، جی بڑا اہم مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے جی کہ چلیں جی سود میرے لیے حرام ہے، جی چلیں اب مجھے مل رہا ہے، تم جو مال سود مجھے مل رہا ہے کسی طور پہ بھی، جی تو میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں یا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اپنی ذات پہ۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کے نزدیک اس کو صدقے کی نیت سے دینا بھی گناہ ہے۔ چلو صدقہ کا لفظ ہم نہیں بولتے، ہاں ایسے ہم کہتے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، میں نہیں استعمال کرتا لیکن مجھے بینک سے مل رہا ہے۔ لیکن سود کے لینے والے پر، سود کے دینے والے پر جیسے 10 قسم کی لعنتیں 10 قسم کی شرابیوں پر ہیں، شراب لینے والا، بنوانے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، اور جس کے پاس لائی جائے اس پر، جو بلوائے اس پر، جو شراب بیچے اس پر، ایسے شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی۔ 10 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں شراب کے متعلق۔ ایسی سود کے متعلق بھی ایسی 10 کیٹیگریز ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور سود کی حرمت کو بین اور یعنی موازنہ کرتے ہوئے پیش کیا ہے کہ جیسے شراب حرام ہے، سود بھی حرام ہے، لیکن یہاں یہ جو حدیث پیش میں کر رہا تھا، جو 10 لعنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 افراد پر جو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے لعنت بھیجی ہیں، ان میں اس قسم کی جو کمائی کرنے والا، شراب کی لے آنے والا، ایسی سود کی کمائی کرنے سے کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے منافع ہم اچھے طریقے سے اس کو پیش کر کے دے دیں؟ کسی کو تقسیم کر دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ آج کے بعد میں سود نہیں کھاؤں گا، لیکن بینک میں اس کا ہزاروں کا، لاکھوں کا وہ سود پڑا ہوا ہے، اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ سودی بینک کو تقویت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اس بینک میں سود کو مت چھوڑے، اس سود کی رقم کو لے کے کسی غریب، بیوہ، یتیم اور کسی رفاع عامہ، حتیٰ کہ مساجد کی جو لیٹرینز ہیں اس پر بغیر بتائے بغیر اگر اس کو استعمال کر دیا جائے تو اس کی صرف اجازت ہے اس صورت میں جیسے گندگی اٹھا کے پھینکی جاتی ہے، گھر سے گندگی نکال کے کہیں پھینکی جاتی ہے، کوڑا کرکٹ جیسے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اس حد تک اس کا جواز ہے، اس نیت کے ساتھ۔ باقی اس میں ثواب کی نیت نہیں کر سکتا، ثواب کی نیت سے یہ سود کی کمائی کو، یہ سود کے پیسے کو اس نیت سے کما بھی نہیں سکتا، اور اس طریقے سے کسی غریب کی اس طریقے سے مدد کرنے کو ثواب کر کے استعمال بھی نہیں کر سکتا۔
سوائے مفتی ثواب صاحب کے۔ بہت اب اس میں شکریہ۔ جو دوسری بات جو بڑی اہم تھی جو بتائی جا رہی تھی کہ میسر میں، کیونکہ اہل عرب کا یہ ایک طریقہ کار چلتا رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے مال کو حاصل کر کے خرچ کرتے تھے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا، کیونکہ میسر میں دو خرابیاں تھیں۔ ایک خرابی یہ تھی کہ وہ مال جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس خرچ کرنے کے بعد پھر اس مال کے اندر اس کے جانے کا بھی احتمال ہے، ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے، پھر دوسرے کے مال کو لینے کا بغیر محنت کے احتمال ہے، استحصال، استحصال، اس کا تو حق مارنا۔ حق مارنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے ساتھ میسر کا ذکر دونوں کو برابر حکم کے ساتھ لے کر اس کی حرمت یعنی قائم کی اور حرام قرار دیا، اور کہا کہ اس قسم کے شراب کو اور میسر کے جو استعمال کو لانا بالکل ممنوع ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ کا شکریہ میں ادا کروں یا آپ میرا شکریہ ادا کریں گے کہ میں نے اتنے تحمل سے آپ کی اتنی تفصیل سے اور خوبصورت باتیں سنیں؟ کون شکریہ ادا کرے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بھی کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی فائنینشیل میٹرز کے اوپر پی ایچ ڈی ہے، اور ماشاءاللہ وہ علم بول رہا تھا۔ ابھی اس میں بہت ساری باتیں تھیں جو آج رہ گئیں، لیکن انشاءاللہ یہ قرآن کریم ہے، ہم جو ہی آگے بڑھتے جائیں گے وہ مسائل تکرار کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم دوبارہ ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ یہ علم کی جولانی تھی، اسے کہتے ہیں علم، جو بولتا ہے اور سر چڑھ کر بولتا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کی مال میں، ان کی جان میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ یہ زندگی کی تمام رعنائیوں سے لطف اندوز ہوں۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں پچھلے چند دنوں سے ہم امتیازات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنی طرف سے داؤد کو فضل عطا کیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلام اللہ میں، جبکہ ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 13 ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پر تو اللہ کا عظیم فضل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے صرف اتنا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر اپنا فضل بھیجا، لیکن آپ پر جب فضل کی باری آتی ہے تو پھر ارشاد یہ ہوتا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے آپ کو عظیم لامحدود فضل سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، یہ امتیاز ہے آپ کی رسالت کا اور باقی انبیاء کی رسالت سے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا ناظرین کرام، ہمارے بصیر پور سے مہمان ہیں، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ چلتی پھرتی آواز کی تاثیر ہیں، جناب حافظ مقصود احمد بصیر پوری، پیشے کے اعتبار سے ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، اور پیشن کے اعتبار سے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں گداز کے ساتھ، سوز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے،
آیا تطہیر پیغام سناتی ہے، یہی آیا تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے۔ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے